بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کے مختلف درجات ہیں جو بندے کی روحانی ترقی، اخلاص، سلوک اور قرب الہی کے اعتبار سے بڑھتے جاتے ہیں۔ صوفیہ کرام نے معرفت کے ان درجات کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ پہلا درجہ ہے درجہ علم، یعنی علم بالیقین۔ یہ ابتدائی درجہ ہے جس میں انسان دلائل، مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی آگ کو دور سے دیکھ کر یقین کرے کہ وہ گرم ہے۔ صوفیاء کا قول ہے علم معرفت کا دروازہ ہے، مگر دروازے پر کھڑے رہنا کمال نہیں۔ دوسرا درجہ ہے درجہ حال، یعنی عین الیقین۔ اس درجے میں سالک کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اثر پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف، محبت اور توکل پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی آگ کو قریب سے دیکھے اور اس کی گرمی کو محسوس کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حال عطا ہوتا ہے، کوشش سے نہیں آتا بلکہ مجاہدے سے ورثہ بنتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے درجہ ذوق، یعنی حق الیقین۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالک اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے باطن میں ذوق سے محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے اثرات اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے اور جلنے کا تجربہ کرے۔ چوتھا درجہ ہے درجہ فنائیت، یعنی فنا فی اللہ۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں بندہ اپنی ذات، خواہشات اور ارادے کو مٹا کر صرف اللہ کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک قول ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پانچواں درجہ ہے درجہ بقائیت، یعنی بقا باللہ۔ اس درجے میں فنا کے بعد سالک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بقا عطا ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ چھٹا درجہ ہے درجہ مشاہدہ۔ یہ مقام دیدار قلبی کا ہے جہاں بندہ ہر شے میں اللہ کا جمال اور صفات دیکھتا ہے، اسے عین المشاہدہ کہا جاتا ہے۔ ساتواں درجہ ہے درجہ معرفت خاصہ، یعنی کشف و شہود۔ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے خاص انوار و تجلیات سے نوازتا ہے۔ یہ مقام اولیاء و ابدال کا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقی معرفت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور نظر نہ آئے۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے معرفت کے درجات دراصل روحانی سلوک کے مراحل ہیں جو بندے کو علم سے مشاہدہ اور فنا سے بقا تک لے جاتے ہیں۔ یہ راستہ صرف علم سے نہیں بلکہ عشق، اخلاص اور مجاہدے سے طے ہوتا ہے۔ ہر درجہ پچھلے درجے سے بلند اور گہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی تجلی میں باقی ہو جاتا ہے۔